واقعی میں یہ اصلی زلزلے تھے، اصلی نقلی زلزلے، اور کہا جا رہا ہے شاید پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی یا یہ جان بوجھ کے کوئی سازش کی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. ایک پروگرام ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو HAARP کہتے ہیں، HAARP. یہ امریکہ میں شروع کیا گیا تھا. اس کا ایبریویشن جو بنتا ہے وہ ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام. یعنی موسم کو ایک ہتھیار بنا لیا جائے گا، خطرناک ہتھیار جس سے زلزلے آ جائیں گے، جس سے سیلاب آ جائیں گے، قحط سالی پیدا ہو جائے گی، ہریکینز آئیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا. السلام علیکم جی، میں ہوں فرح اقرار، اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں بالکل خیر خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش پاش انداز میں اپنی زندگی کو گزارے ہوں. حارث میرے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ترکی، سیریا اور شام میں آنے والے زلزلے کے متعلق. تو کتنا سارا نقصان ہو گیا. بالکل فراپی، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں بڑی خوفناک ہیں اور دل دہلا دینے والے واقعات، کیونکہ ابھی تک جو رپورٹس کے مطابق 36,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور ایون کہ الحمدللہ پاکستان سے بھی لوگ جا رہے ہیں مدد کے لیے، جس میں فیصل عیدی صاحب ہیں، اقرار بھائی ہیں، اور ریسکیو 1122 اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے. ہماری پاک فوج کے جو جوان ہیں کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ مناظر بڑے خوفناک ہیں. اب CCTV فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ زمین جس طرح لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور ایک اب عام سی روٹین ہے جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایسا اچانک خدا نہ خاصا ایسا سسٹم ہو کہ گھر گر جائے، گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، وہ تباہ، سب کچھ بڑا خوفناک سسٹم ہے. اور پھر ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. ہمیں تو کشمیر کا زلزلہ نہیں بھولتا نا، وہ تو بہت بھیانک تھا، اور یہ قیامت ٹوٹی ہے ان پر. بالکل. اور بلکہ میں تو دیکھ رہی تھی مختلف جگہ مختلف ریسرچ. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سازش ہے، لیکن اس کا کیا، کس طرح اس کو لنک کیا جا رہا ہے سازش کے ساتھ؟ یہ نا ایک HAARP کے نام سے پروگرام شروع کیا گیا تھا امریکہ میں. میں نے بھی کچھ ریسرچ کی، جیسے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے نا، تو یہ میں نے ایک پیپر بھی تیار کیا جو ڈیفرنٹ لوگوں کے ولاگز کے ذریعے پتہ چلا، لیکن حقائق ہے کیا؟ یہ نا ہم نے بھی اس پر ریسرچ کی. میں نے بھی، جیسے حارث نے کہا کہ انسان سوچتا ہے کہ کیا ہو گیا، واقعی میں یہ اصلی زلزلے تھے، اصلی نقلی زلزلے، اور کہا جا رہا ہے شاید پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت تھی یا یہ جان بوجھ کے کوئی سازش کی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف. تو یہ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. ایک پروگرام ہے، ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو HAARP کہتے ہیں، HAARP. یہ امریکہ میں شروع کیا گیا تھا. اس کا ایبریویشن جو بنتا ہے وہ ہے ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام. اس کو 1993 میں امریکہ میں شروع کیا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ امریکہ کے ڈیفنس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، خاص طور پر جو نیوی اور ایئر فورس ہیں. یعنی کہ ریڈیو کمیونیکیشن، جیسے ہم ریڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہم بچپن میں، وہ ایک سیٹ ہوتا تھا واکی ٹاکی کا، بات کر لیتے تھے ایک دوسرے سے، یا سرویلنس کے لیے جیسے ہم CCTV کیمراز لگاتے ہیں. تو بیسک امریکہ نے بتایا تھا کہ یہ مقصد ہوگا، اپنی حفاظت کے لیے ٹیکنالوجی تیار کی، اپنی نیوی کے لیے، اپنی افواج کو، یعنی کہ یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے. لیکن دنیا میں کچھ لیکن بعد میں اس پر یہی شک ظاہر کیا جانے لگا کہ ان کے کچھ مذموم مقاصد بھی ہیں. اور 1993 میں جو پروگرام شروع ہوا تھا، یہ الاسکا ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں شروع کیا گیا تھا. بعد میں کہا گیا 2014 میں کہ اس پروگرام کو بند کر دیا جائے گا. یہی ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا، جب یہ باتیں لوگوں تک پہنچی تو کہا کہ بند کر دیا جائے گا، لیکن پروگرام کو بند نہیں کیا گیا. 2015 میں الاسکا یونیورسٹی ہے فیئر بینکس میں، اس کے حوالے کر دیا گیا. اور یہ جو خطرناک چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، اس وقت سے ان پر تنقید ہو رہی تھی کہ ویدر کو ویپنائز کر دیا جائے گا، یعنی موسم کو ایک ہتھیار بنا لیا جائے گا، خطرناک ہتھیار جس سے زلزلے آ جائیں گے، جس سے سیلاب آ جائیں گے، قحط سالی پیدا ہو جائے گی، ہریکینز آئیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا. تو جو کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے پھر عراق کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ یہ چیز کا ہم بدلہ لیں گے. کیوں اس طرح ایک دم؟ اب یہ ٹیکنالوجی اتنی خطرناک چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے. بلکہ ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتی ہوں کہ گورنر آف منیسوٹا تھا جیسا وینٹورا، اس نے یہ بھی کہا تھا حارث کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسانی دماغوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا. یعنی کہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کانسپریسی تھیوری. کوئی بھی چیز آتی ہے، جیسے کووڈ آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ مین میڈ ہے. بالکل. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے دنیا کو کنٹرول کرنے کی خاطر اس طرح کی ٹیکنالوجیز بنائی ہیں، اس طرح کے پروگرام، ریسرچ پروگرامز جو ہیں ان پر کام کیا ہے تاکہ وہ سپر پاور کے سٹیٹس کو برقرار رکھ سکے. تو یہ کچھ ریسرچ میں نے کی تھی. لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہے کیوں، لیکن قدرتی آفت تو چلیں مانا قدرتی آفت تو ہے ہی ہے، لیکن آخر قدرتی آفت کے بعد لوگ بھی ڈسکشن کیوں کر رہے ہیں؟
اور اس پر موضوع بنا ہوا ہے. یہ صرف ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو اعتراضات آئے, جنہوں نے کانسپریسی تھیوریز ڈیولپ کی, وہ رشین لوگ بھی تھے, وہ پوری دنیا سے تعلق رہے, بلکہ یو ایس کے اندر سے لوگوں نے سوالات اٹھائے. اور پھر سب سے بڑا سوال یہ کہ اس پروگرام کو بند کیوں نہیں کیا گیا اب تک. کہا گیا بند کیا جائے گا, لیکن الاسکا یونیورسٹی کو دے دیا گیا, لیکن بہت سے سوالات اٹھاتا ہے. میں خود اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ اس پر آگے ریسرچ ہونی چاہیے, اس کی فائنڈنگز ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہو رہا ہے, انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے اور اس طرح سے اس کو ویپن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, تو اس کو بند کر دینا چاہیے. تو یہ تو آنے والے وقتوں میں اور بھی ملکوں کا گہراؤ کرے گا کچھ اس میں, بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ نکالا ہے کہ اس میں ایران, پاکستان, ہیٹی, ٹرکی اور گریس, جس کو یونان کہتے ہیں, اس کو نشانہ بنایا جا چکا ہے, بنایا جائے گا. تو یہ جو انسانیت کے علمبردار, انسانی حقوق کے علمبردار امریکہ کے پیچھے ایسی چیزیں کار فرما ہیں, تو یہ بڑا خطرناک ہے. ابھی تو چلیں شکر ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی بھی پہنچے ہوئے ہیں مدد کے لیے. فیصل صاحب ہے, اقرار بھائی ہیں, اور بھی لوگ ہیں, لیکن اتنی جانوں کا 37,000 سے زائد افراد جو ہیں اس وقت, بہت زیادہ. اللہ نہ کرے پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو, اللہ نہ کرے. پاکستان پہلے ہی جس طرح کے حالات سے گزر ہے, تو اس میں آگے امریکہ کی اسٹیٹمنٹ کو اس میں آئی ہے کچھ؟ ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ امریکہ نے اس کے بارے میں اگر نام آ رہا ہے تو شاید ان کی طرف سے بھی کوئی بیان کوئی آیا ہو. پہلے یہ اس چیز کو ڈینائی کر چکے ہیں کہ جی ہماری ہارپ ٹیکنالوجی کا مقصد کچھ اور ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہم دعا کرتے ہیں ایسا نہ ہو, لیکن یہ جو تھیوریز ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے. ہم تو دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پوری دنیا کی. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ صرف ہمارے مسلم ممالک کی, کیونکہ انسانیت جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے, انسان کی ویلیو بہت زیادہ ہے, اور ہمارا مذہب اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. اور اگر ایسے مضموم مقاصد لے کر کوئی بھی دنیا کی پاور چل رہی ہے, تو پھر الٹیمیٹلی قدرت بھی اس کا فیصلہ کر دے گی, اس کو بھی اس طرح کی مشکلات, تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا, اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی مشکل ٹوٹ پڑے. جب ترکیہ میں زلزلہ آیا, یہ بالکل ہٹ کے ہے, لائک جس طرح اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کا کونا کہہ سکتے ہیں, اس کے ساتھ عراق ملتا ہے, شام ہے, سیریا ہے, اسی کو ٹارگٹ رکھا گیا ہے. یعنی کہ ترکی جو ایک مین ہے وہ چیز تو بالکل جس طرح اب استنبول میں اس طرح نہیں ہے. ترکی پہنچنے کے بعد پھر بائی روڈ جا رہے ہیں, آگے بہت لمبے دور کے بارڈر ایریاز جو ہیں وہاں پر بہت زیادہ تباہی ہوئی. اور جب میں نے مناظر دیکھے آرس, وہ بالکل ایسے جیسے فلموں میں ہم نے دیکھا, دھڑام سے عمارتیں نیچے آ گئی. اللہ معاف کرے, پاکستان میں بھی جو بھی سیلاب آئے تھے اور کتنے بھیانک تباہ کن تھے, تب بھی ہم نے دیکھا. تو یہ موسم کی شدت تو ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیزیں بھی کار فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, پوری دنیا کو محفوظ رکھے. اور ہم چاہتے ہیں کہ امن و امان ہو. یہ جو ایک جنگی صورتحال پیدا کر لیتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا اس پہ قبضہ ہو جائے, ہم پاور حاصل کر لیں. خدا کے واسطے اس پاور پالیٹکس سے باہر آ جائیں. ہمارے پاکستان میں بھی آج کل بہت ہے. پاکستان کے لیے دعا ہے, پوری دنیا کے لیے دعا ہے, اور جاتے جاتے حارث بھی ساتھ ہے, حارث کے لیے بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے, اور وہی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.